الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لائق التکریم اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے سال کے اندر ایک ایسی رات جو راتوں کی طرح ایک رات ہوتی ہے لیکن اس ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے اور آخری 10 دنوں میں آتی ہے، جس رات میں پورے سال کی تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں، وہ تقدیریں جو اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی۔ اگلا جو سال گزرنے والا ہے اس کے متعلق اتنے فیصلے ہیں اللہ اس رات کو زمین پہ اتار دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو تلاش کرنا اور اس رات کی عبادت کرنا ایک مسلمان کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی دلیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا كان اذا دخل العشر شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے وَأَحْيَا لَيْلًا، اور ان راتوں کو جاگ کے گزارتے وَأَيْقَظَ أَهْلًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بیدار رہتے تو کیا کرتے؟ آپ قیام بھی کرتے، ذکر بھی کرتے، دعائیں بھی کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في
العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. آپ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں جتنی عبادت میں کوشش کرتے سال کے کسی دنوں میں یا کسی راتوں میں اتنی عبادت. اس لیے ایک مسلمان کو اس بات میں خوشی ہونی چاہیے اس کی زندگی میں اللہ جلال نے یہ مبارک گھڑیاں رکھی ہیں، ان گھڑیوں کو قیمتی بنا سکے اور اللہ جلال سے اپنی من چاہی اگلے سال کی زندگی طلب کر سکے اور اللہ جلال سے زندگی اور آخرت کو خوبصورت بنانے کی انتظام کر سکے. ان 10 دنوں کو کیسے گزار سکتے ہیں؟ رات گزرنے والی یہ وہ پہلی تاک رات تھی، آگے آنے والی بھی اسی طرح کی مبارک راتیں ہوں گی. ہمیں ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور آپ کا حکم سمجھ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے. لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر جو برکتوں سے لبریز رات ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کس قدر سالوں سے بھی قیمتی ہے. یہ وہ لیلۃ القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دی اور اللہ جلال نے جو خوشخبری سنائی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے. سابقہ امتوں میں لوگوں کی 200 سال عمر ہوتی. صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، ہم خود جتنے اعمال بھی نہیں کر سکتے، اجر بھی نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے بتا دیا کہ وہ تو 200 سال عمر رکھنے کے باوجود جتنی بھی عبادت کرتے تھے، تم اگر ایک رات کی عبادت کر لو گے تو وہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت تمہاری. 83 سال 4 مہینے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی 93 سال کا ہوگا تو تبھی اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو. 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی اجازت نہیں ہے، پھر 7 سال میں حکم دینا چاہیے نماز کا. 93 سال جس کی عمر ہو، ساری زندگی عبادت میں لگائی ہو، تو اتنا اجر اس کو نہیں ملتا جتنا ایک رات کی عبادت کا ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس طرح عظیم بنایا ہے، جبریل امین بقیہ فرشتوں کو بھی لے کے زمین پہ اترتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ جلال لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور اس لیے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر اس رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ جلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر المبارک، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ، فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل. من حرم خیرها
فقد حرم، اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا۔ ولا يحرم خیرها الا محروم، اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کرتے ہیں جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس خیر اور برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او التاسعہ وعشرین وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، زمین کے اندر جتنی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پہ اترتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے اس بندہ مومن کے لیے گواہ بنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو رحمتوں سے اور برکتوں سے نواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا فیہا یفرح کل امر حکیم، اس دن اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں اس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے انتظامیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں رک کے یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ میں قیامت کے نزدیک ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا، لوگ بناوٹی چیزوں کے پیچھے زیادہ لگیں گے، لوگ بدعتوں سے علم حاصل کرنے کو پسند کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن علم وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، علم وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، علم وہ ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، جو بات قرآن و حدیث میں نہیں وہ قیامت کے دن آپ کو شرمندہ تو کروائے گی، جہنم کا ایندھن تو بنوائے گی، تمہیں چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ نے جہنم سے آزاد کروانے کے لیے دو ہی چیزیں دی ہیں، اپنی کلام دی اور ایک اپنے محبوب کا فرمان دیا۔ کتنے لوگ رجب کے اندر، کتنے لوگ شعبان کے اندر یہ شب برات مانتے ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اب یہ تینوں آیتیں قرآن میں، قرآن مجید لیلۃ القدر میں اترا، یہی رات برکت والی رات ہے اور یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر چند ٹکے بٹورنے کے لیے لوگوں کو غلط راستہ دے کر ساری ساری رات جاگنے پہ مجبور کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ان کو اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ قیامت کے دن اگر پوچھ ہوگی تو جواب کیا بنے گا؟ محمد کریم نے تو ایسا نہیں بتایا، محمد مصطفیٰ نے تو لیلۃ القدر کی تلاش بتائی، یہ برکت والی رات ہے، یہ ہے وہ رات جس میں فیہا یفرح کل امر حکیم، سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ یہ رات ہے۔
اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس رات کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کو تلاش کرنے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں وہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، اس میں شور و شباب نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ رات عام راتوں کے نسبت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی آندھی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے۔ تیسری نشانی اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں بلب اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ جگہ جہاں کوئی بھی لائٹ کا بندوبست نہیں، اس کا نظارہ وہاں کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ عز و جلال نے زمین پہ کیسی روشنی۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے، نہ یہ رات سخت گرمی میں بھی اتنی گرم نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، طلقہ بڑی کھلی فضا، جیسے انسان جاتا ہے تو کس طرح محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کو خواب میں دکھا دیا گیا، کچھ نیک لوگوں کو اللہ خواب میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ فلاں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اچھے خواب کے مبشرات میں سے ہے، وہی تو ختم ہوگی ہے، اچھے خواب باقی رہے گے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں جو قیام کرتا ہے، جو لذت اس رات اسے محسوس ہوتی ہے، وہ دوسری راتوں میں محسوس ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوتی۔ ہاں، سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں، لیکن جو شعاع کے اندر تپش ہوتی ہے، وہ سورج کی شعاعیں اس طرح اس کی نہیں ہوتی، بالکل صاف ہوتی ہیں، بالکل صاف ہوتی ہیں۔ لیست کعادتها فی بقیۃ الایام، عام حالت میں اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جب غسل نکلتا ہے، حمراء ضعیفہ جوبن کے ساتھ سورج نہیں نکلتا، اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور کمزور وہ جوبن ہوتا ہے۔ اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، جو اس سے پہلے گزر چکی۔ اللہ عز و جلال اس رات کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کون ہے جو بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پوچھا عبداللہ بن عباس، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہا میری عمر چھوٹی ہے، اس لیے میں بولنا پسند نہیں کرتا کہ بڑے جو موجود ہیں، تو ادب یہ ہے جب بڑے بیٹھے ہوں تو پھر چھوٹی عمر والے کو کلام نہیں کرنی چاہیے اور وہ کا ادب ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، امیر المؤمنین میں اگر آپ کہیں تو کچھ بتا دیتا ہوں، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ بھی وتر ہے، یعنی یکتا ہے، تاک ہے، اور اللہ وتر کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے جس کے 7 دن، انسان کو اللہ نے پیدا کیا 7 مہینے، اللہ نے رزق جتنے بنائے 7 مہینے، اللہ نے اپنے زمین کے اوپر جو آسمان بنائے ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور پھر اللہ جلال نے زمینیں بنائی ہیں تو وہ بھی 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی 7 المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں بھی اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اللہ جلال نے اپنی کتاب میں 7 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور 7 ہی ایسے رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وراثت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور 7 ہی اعضاء پہ انسان سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور ایک انسان کی پیشانی جس کے ساتھ اس کی ناک بھی لگتی ہے۔
اور ساتھ ہی بیت اللہ کے طواف چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور ساتھ ہی صفا مروہ کے درمیان دوڑ کے ہم چکر لگاتے ہیں، اور جب کنکریاں مارتے ہیں تو تب بھی ساتھ ہی کنکریاں مارتے ہیں۔ اور اللہ جلال نے اپنے پیغمبر کو لیلۃ القدر بھی دکھائی تو آخری 10 راتوں میں سے 7 راتوں میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا، کہا یہ وہ بات ہے بچے تیرے سوا کسی نے بیان نہیں کی، التمسوها فی العشر الاواخر۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے اس لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پھر تابعین پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت یہ غسل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں کانوا یستحبون ان یغتسلوا کل لیلہ، سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کی نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے زر بن حبیش وہ خصوصاً اس بات کا اہتمام کیا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب 24ویں رات ہوتی تو غسل کر کے خوشبو لگاتے اور خوبصورت لباس پہنتے اور ربیع دل کو لپیٹ کے رکھتے تھے کہ آئندہ سال بھی ہو کرنا ہے۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ 23ویں اور 24ویں اور 25ویں رات کو 2 نئے لباس پہنتے اور کہتے یہ مدینے والوں کی رات ہے، اکثر لیلۃ القدر مدینے میں 23ویں رات کو آتی ہے۔ حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں ثابت البنانی جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے اور مسجد کو خوشبو لگاتے اور اس بات کی امید میں اللہ کے سامنے کبھی دعا میں لگ جاتے، کبھی نوافل شروع کر دیتے، کبھی ذکر میں لگ جاتے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پررونق بنا سکے۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے۔ اور تیسرا کام اس رات کو کثرت سے دعا کی جائے، اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے الدعاء فی تلک اللیلہ احب الی من الصلاۃ، کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے، اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر نماز بھی پڑھے اور نماز کے اندر کثرت سے تسبیحات کرے، کثرت سے دعا کرے تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ چوتھا کام اس رات کے اندر جو قرآن جو نماز پڑھے غور کر کے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری، عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونکے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے 100 نوافل پڑھے ہیں۔ سید المرسلین نے یہ کام نہیں کیا۔ سید المرسلین نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے، لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر 11 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، اس طرح دل لگا کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں، ادھر تمہاری زبان پہ کلام جاری ہو، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو۔ اللہ جلال ہم سب کو توفیق نماز۔ اس رات کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ 5واں کام ہے۔
اللہ کے پیارے پیغمبر ویسے تو سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت سارے سال سے زیادہ ہو قریب مرسلہ ایسے ہوتی جس طرح تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کوئی گھر باقی نہیں بچتا، ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے، اس طرح آپ کی سخاوت ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے الخلوۃ باللہ والانقطاع عن الناس، اللہ کے ساتھ خلوت کے وہ اوقات تلاش کرنا، لوگوں سے کٹ کے لوگوں سے الگ ہو کے اللہ جلال کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس سے التجائے کرنے کے اوقات کو استعمال کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے امت اسلامیہ کو کہ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہر جگہ اور ہر چیز اپنے اپنے زاویے اور دائرے میں کھلی رکھی گئی، لیکن اس طرح کی عبادات پہ پابندیاں لگا دی گئی۔ رب تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امت اسلامیہ کو خیر کے ان دروازوں سے دور نہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ نے اعتکاف کیا اور 1400 سال کی یہ تاریخ ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے اعتکاف مسجد میں ہوتی ہے، نہ کہ اعتکاف گھروں میں ہوتی ہے، جس طرح کے بعض لوگ کہہ کے دین کے اس مسئلے کو بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر آئے اور آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول انی کنت نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد، میں نے جاہلیت کے اندر ایک رات کی اعتکاف کی نظر مانی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا کریں؟ بیت اللہ میں وہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ قال فأوفِ بنذرک، ہاں تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ تو اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا ہے، اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا مسجد کے اندر۔ اللہ جل ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ایک اور بات بھی امت کو سمجھائی ہے، اور وہ چھٹی بات بھی امت کو نہیں بھولنی چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد یہی وہ مبارک دن ہیں جن دنوں میں اپنے مالوں کی زکات ادا کرنی چاہیے، اور زکات کا معنی ہے طہارت و پاکیزگی۔ جو شخص زکات دے دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، جو شخص زکات دے دیتا ہے اس کے مال کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بڑھنے کی، اس کا مال جو رہ جاتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ جو زکات دیتا ہے اللہ اس مال میں برکت کو نازل کر دیتے ہیں اور اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو زکات دے دیتا ہے اللہ اس کی تعریف آسمانوں میں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ جل فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو شخص زکات دیتا ہے وہی مومن ہے، جو زکات نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ کہا سچا مومن وہ ہے جو زکات دیتا ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. سچے اور پختہ مومن وہ ہے جو نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے کبھی بھی اپنے مال کے بارے میں خوف اور غم نہیں آئے گا. اس کے مال کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اس میں برکت اللہ عز و جل داخل کرتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور چوتھی بات، اللہ عز و جل نے اس بندے کی کامیابی کی ضمانت دے دی جو زکوٰۃ دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کامیاب ہے. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس نے اپنے مالی سارے معاملات جو اللہ کے سپرد کر دی، اپنی ساری ذمہ داری ادا کر دی مالی اعتبار سے. اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک فیہ. اللہ نے جو تجھے مال دیا اس سے تو نے زکوٰۃ دی تو مال کے بارے میں جتنی ذمہ داریاں تھی تو نے ادا کر دی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ادیت زکاة مالک فقد اذهبت عنك شرا. جو شخص مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے اس مال کی شر اور شرارت سے اللہ جلالہ سے محفوظ فرما لیتے ہیں. کیسی شرارت سے محفوظ فرما لیتے ہیں؟ وآت الزکاة، جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ جلالہ نے اس کے لیے حق رکھا ہے. كان حقا على الله ان يدخله الجنة. اس شخص کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے
تو 1 سال کا ایک بچہ اس سے زکات دینا، کسی کے پاس 4 ہے تو 2 سال کا بچہ اسے دینا ہوگا، اس سے مال میں برکت آتی ہے۔ کسی کا گھر ہے کوئی زکات نہیں، کسی کی گاڑی ہے کوئی زکات نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے کوئی زکات نہیں۔ ہاں اگر اس نے زمین کا پلاٹ اس لیے خریدا ہے کہ میں گھر بناؤں، کوئی زکات نہیں۔ لیکن اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے، پراپرٹی ہے، ٹریڈنگ کے لیے، تجارت کے لیے، تو اس کی زکات دے۔ اسی طرح نہیں سر فی العوامل شیء، کسی کے پاس مشینری ہے اس کی زکات نہیں، لیکن اس میں آنے والے پروفٹس جتنے ہیں اس کی زکات ہو۔ گھر ہے کرائے میں دے رکھا ہے، ان کرایوں کو ساتھ میں لے کے کتنے بنے ان میں بھی اس کو زکات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بارے میں 3 گزارشیں کر کے بات کو ختم کروں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زکات کو اصولوں کے مطابق دیا کرو۔ بھٹا مالکان، دکانوں کے مالک جو یہ کہتے ہیں کہ 1 ٹرالی ہم نے فلاں مسجد میں بھجوا دی، زکات ادا ہوگی، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائیں، یہ زکات نہیں۔ زکات کا اصول ہے، زکات جتنی بنتی ہے اتنی دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بیان کیا ہے؟ سال گزرنے کے بعد نحل علی الحول، جب نصاب کو مال پہنچے، 7.5 تولے سونے کے برابر مال ہے، 2.5% زکات دینی ہو، وہ جتنا بھی ہو۔ اگر 7.5 تولے سے 1 گرام بھی کم ہے، زکات فرض نہیں ہو، اس پہ زکات نہیں۔ اس لیے اصولوں کے مطابق زکات دینی کی بنتی ہے۔ پھر دوسری گزارش، طیبۃ بہا نفس، دل کی خوشی سے زکات دے۔ یہ چٹی نہیں ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، تم 20 ٹیکس دینے پہ جو تیار ہو جاتے ہو، لیکن جن ٹیکسوں کا شاید تمہیں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور زکات
اختیار کیجیے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو یہ سارے فضائل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔